جرأت مندانہ خیالات آگے بڑھائے جانے والے شطرنج کے پیادوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کو شاید ہرایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ ایک وننگ گیم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں ہوں انیلا اور میں ہوں عاقف، اور آپ سن رہے ہیں ہمارا ویکلی پوڈ کاسٹ تبادلہ خیال، جس میں ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان پر بات بہت ہی کم کی جاتی ہے۔ Please subscribe to our podcast Tabadla Khayal on YouTube and Podbean and follow us on Facebook, Twitter and Instagram. آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، tabadlakhayal@gmail.com۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں سامعین ہم بات کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے ریپ کیسز کے حوالے سے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے میرے کو ہوسٹ عاقف خان۔ عاقف، ریپ کے کیسز پاکستان میں کیا رپورٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا اس وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ ریپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، یا واقعی ریپ اور یہ سیکشول اسالٹ کے کیسز پاکستان میں ان کی تعداد اب پہلے کی نسبت بڑھتی جا رہی ہے؟ آپ کے خیال سے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، جس طرح سے پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے اور جس طرح سے اربنائزیشن ہو رہی ہے، اور یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ ہر چیز بڑھ رہی ہے، چاہے وہ پولوشن ہو، چاہے وہ کرائم ہو، چاہے وہ کوئی بھی اینتھروپوجینک ایکٹیویٹی انسانوں کے حوالے سے ہے۔ تو جس طرح سے زیادہ آبادی میں چوری کے واقعات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرے واقعات بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ریپ کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک اور وجہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں شعور زیادہ آ رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے کیسز دبا لیے جاتے تھے اور رپورٹ نہیں ہوتے تھے۔ سب سے بڑا پرابلم جو ہمارا پاکستان اور پرٹیکولرلی اور جنرلی ساؤتھ ایشیا جو ایسٹرن کنٹریز ہیں، ان میں یہ ہے کہ رپورٹنگ نہیں ہوتی، لوگ سامنے نہیں آتے، اور اگر کوئی آتے بھی ہیں تو وہ ایک ایسے سسٹم میں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک آلریڈی ٹورمنٹڈ سول ہے، ایک ٹارچرڈ بندہ، ایک ٹراما میں سے گزرا ہوا ہے۔ جب اس کو ایک ایسی اس میں سے گزرنا پڑتا ہے سچویشن میں سے، تو وہ خود ہی کہتا ہے کہ نہیں یار رہنے دو، اس سے تو میں ویسے بہتر ہوں، یہ تو میرے ٹراما میں جو ہے وہ ایک اضافہ ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ مجھے انصاف ملے۔ تو ایک یہ ریزن ہوتی ہے، لیکن اس کا پھر یہی حل ہوتا ہے کہ آپ اس پروسیجر کو جتنا آپ سیف بنائیں گے تو اتنا لوگوں کو انصاف ملے گا۔ کیونکہ دیکھیں، آپ انصاف جو ہے وہ ہماری ایک بیسک جو ہے وہ ترجیح ہے، ہمارا پرپز ہے، ہمارا مقصد ہے، ایک ڈیموکریسی ہے، اس میں وہ بیسک چیز ہے۔ تو اگر انصاف کی فراہمی یقینی ہوگی تو معاشرے کے اندر امن ہوگا، وہ ترقی کرے گا۔ تو اگر وہ بغیر سزا کے چلا جائے گا، بغیر انصاف کے چلا جائے گا، صرف ایک معاشرتی رویے جو ہیں ہمارے، ہم وکٹم کو ہی شیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا پھر پروسیجر میں وہاں پر بھی ظاہر ہے وہی معاشرے میں موجود لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ اپنا بیہیویئر شو کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہو گئے، پولیس والے ہو گئے، تو وکٹم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگا کہ وہ سامنے آئے۔ تو اس سے انصاف کی فراہمی میں تعطل پیدا ہوگا اور ہماری جمہوری قدروں کو، ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ عاقف، میں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی، جو آپ نے یہ پاپولیشن اور کرائم کا آپس میں ریلیونس بنائی ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو کرائم بھی بڑھ رہا ہے، اور جیسے کہ اور مسائل جس طرح آپ نے پولوشن کا ذکر کیا۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ انسان دوست معاشروں میں، ظاہر ہے پوری دنیا میں ہی پاپولیشن از آن دا رائز۔ آج سے 1000 سال پہلے جو دنیا کی آبادی تھی مختلف علاقوں میں، اب اس سے بہت زیادہ ہے، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ صحت اچھی ہے، ہم اچھا کھاتے ہیں، سیفٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ہماری جو لائف سپین ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے۔ انسان دوست معاشروں میں تو کرائم کم ہو رہے ہیں، تو اس کا تعلق میرے خیال سے پاپولیشن سے تو نہیں ہے۔ جیسے اب اگر ہم برطانیہ کی طرف دیکھیں، برطانیہ کی پاپولیشن بھی بڑھی ہے پچھلے 2، 4، 500 سال میں، تو یہاں بھی کرائم بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو کرائم کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ روبسٹ لیجسلیشن ہے، قوانین ہے، ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے، پھر ویلفیئر اسٹیٹ ہے، لوگوں کے پاس امپلائمنٹ ہے، روزگار ہے، ایکول اپرچونٹیز ان کے پاس موجود ہے، تو وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں کرائم نہیں ہے، لیکن کرائم زیادہ نہیں ہوا، یہاں کرائم کم ہو رہا ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہیومن ویلفیئر پہ یہاں کی حکومتیں فوکس کرتی ہیں۔ تو یہاں میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کہ پاپولیشن کے بڑھنے سے نہیں، بلکہ وہ معاشرے جہاں پہ کہ لوگوں کو جو بیسک نیڈز جب ان کی پوری نہیں ہوتی، پھر جو رویے ہیں، تعلیم اس میں بہت
एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मगर ये शायद हमें किसी और पॉडकास्ट में ये सब बातें करनी चाहिए। आज के पॉडकास्ट में हम देखते कि पाकिस्तान में रेप विक्टिम्स के साथ किस तरह का सलूक होता है, और हम पाकिस्तान में अक्सर ये देखते हैं आकिफ के रेप की जो जिम्मेदारी है वो रेप करने वाले पे आयद करने की बजाय हम विक्टिम यानी कि जिसका रेप हुआ है हम उसको जिम्मेदार ठहराते हैं रेप का। और इसकी बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। हमने ही क्या, सारी दुनिया ने सुना कि हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली रेप होने की तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रेप विक्टिम पे डाल दी। उन्होंने कहा कि जी इसका तो वाहिद हल जो है वो ये है कि खवातीन पर्दों में बाहर निकले। और इस पे आप जानते कि पाकिस्तान में भी बहुत शोर मचा और सारी दुनिया में इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं और खवातीन के हकूक की तंजीमें, उन्होंने इस बात को कंडेम किया हमारे वजीर आजम की। तो ये वाला जो रवैया है जिसमें कि हम रेप विक्टिम को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं बजाय उसके कि जो रेपिस्ट है उसको हम जिम्मेदार ठहराएं, तो ये रवैये न सिर्फ माशरे में पाए जाते हैं बल्कि वो इदारे जिन्होंने के एक रेप विक्टिम को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें कि हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, पुलिस है, लॉयर्स हैं, वहाँ भी आपको इस तरह के रवैये देखने को मिलते हैं। तो फिर किस तरह एक रेप विक्टिम को आप वो सपोर्ट दे सकते हैं जिसकी कि उसको इंसाफ हासिल करने के लिए ज़रूरत होती है। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। जो तरक्की याफ्ता मुआशरे हैं वहाँ पर डेफिनेटली क्राइम कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में जो सारे फैक्टर्स हैं उनमें ये वाला फैक्टर भी है, और ये तो है ही डेफिनेटली, ये तो इस्टेब्लिश्ड बात है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने पहले जिक्र किया और अभी आपने फरमाया कि विक्टिम जो शेमिंग है, विक्टिम ब्लेमिंग है जो प्रोसीजर के हवाले से, वो एक बहुत बड़ा इशू है। और जिस तरह इमरान खान की आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, तो ये ज़ेबा नहीं देता इन लोगों को, के बजाय आप विक्टिम को, ये भी एक तरह की विक्टिम ब्लेमिंग है। आप कहें कि आपने कपड़े ऐसे पहने थे, आपने इस तरह से किया था और तब ये आपके साथ हुआ है। आप जो मोटरवे केस हुआ वहाँ पर भी यही हुआ, जो CCPO लाहौर थे वो कह रहे थे कि खातून को अकेले नहीं जाना चाहिए था। भाई आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों को इंसाफ की फराहमी करें और उनको क्राइम से बचाएं, इस तरह के वाक़यात से बचाएं। आप अपनी नाअहली जो है वो भी आप विक्टिम के ऊपर आप डाल रहे हैं। कानून के अंदर ये तो नहीं लिखा हुआ कि आपने औरतों को कैसे बचाना है या मर्दों को, उसमें तो कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और वो आप कह रहे हैं कि नहीं, औरत को खुद महफूज होना चाहिए, आपने उनको बचाना है। फिर जब वो क्राइम हो जाता है, रेप हो जाता है, उसके बाद पुलिस के पास जब जाते हैं विक्टिम्स, वहाँ पर पुलिस का रवैया जो है वो सबसे पहले तो उन्हीं को शक की नज़र से देखते हैं, हाँ भाई ये खुद ही कैरेक्टरलेस होगी तब इसके साथ इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद जब मेडिकल वगैरह के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स जो हैं उनका रवैया, जो नर्सेज हैं या जो हॉस्पिटल स्टाफ हैं उनका रवैया इस तरह का होता है। उसके बाद जब अदालत में जब वो केस चला जाए तो वहाँ पर फिर जो वकील हैं और जो जितनी वाहियात किस्म की हरकतें वहाँ पर और होती हैं, वो सारे लोग शोर मचा रहे होते हैं। इवन हमारे लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो सिस्टम के हैं, जजेस, लॉयर्स वगैरह, उनके बिहेवियर्स, इन सब लोगों को अगर ट्रेन किया जाए, अगर ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं इनको इम्प्रूव किया जाए तो बहुत हेल्प मिलेगी, लोग सामने आएंगे और कोई भी इंसान जो है वो बग़ैर इस तरह की किसी वाक़ये में झूठ नहीं बोलता और खुद से कोई वो नहीं करता। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई बंदा, देखें चोरी भी किसी के घर में होती है तो वो भी आप कह सकते हैं कि शायद इसने भी झूठ बोला हो, तो वो एक जो प्रोसीजर होता है उनका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना और इस्टेब्लिश करना झूठ है या सच है, किसने ये जुर्म किया है। तो वो आप उसे नहीं कहते कि भाई जाओ आपने झूठ बोला होगा। ये एक अजीब किस्म का रवैया, ये बिल्कुल जो है ये नहीं होना चाहिए। और ये तो जो हमारे पुलिस वाले हैं या जो हमारे जस्टिस सिस्टम है उसमें तो उनको बिल्कुल ही ये फ़र्ज़ नहीं करना चाहिए इस तरह की बात, ये उनका काम ही नहीं है। रिसेंटली एक हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में इस तरह का केस आया जब एक खातून किसी के साथ ट्रैवल कर रही थी रोड के ऊपर, तो उनको रोड से उनकी गाड़ी रोकी गई और 5 बंदों ने जो है वो गैंग रेप किया खातून का। बाद में जब केस अदालत में चला तो वो उन लोगों का मौक़िफ़ आप चेक करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि इस खातून का, ये जिस शख्स के साथ ट्रैवल कर रही थी, इसके साथ जो है वो इलिसिट रिलेशनशिप था, यानी नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो भाई वो उसके साथ थे या नहीं थे, आप कौन होते हो ये जज करने वाले? आपने जो क्राइम किया आप उसका आंसर दो। तो इसके ऊपर बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट भी आई लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। उन्होंने कहा कि किसी खातून की जो हिस्ट्री है या उसका जो कैरेक्टर है वो जुर्म की शिद्दत है उसको कम ज़्यादा नहीं करता। आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने क्राइम के ज़िम्मेदार हो। और जो
یہ ورجینٹی ٹیسٹ اور 2 فنگر ٹیسٹ اور اس طرح کی جو جتنی واحد چیزیں ہیں یہ ان کو ختم ہونا چاہیے. یہ ایک مسوجنسٹ جو ہے عمل ہے. میں نے وہ ججمنٹ پڑھی تھی, اس میں بڑا انہوں نے کلیئرلی, فرسٹ ٹائم پاکستان میں, بڑا ایک اپریشیبل تھنگ ہے. تو اس طرح کی اگر چیزیں اگر معاشرے میں ہوں گی, آپ دیکھیں جب مختار مائی کا کیس ہوا تھا تو اس وقت ہمارے جو اس ٹائم کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے جنرل مشرف, انہوں نے بھی ایک اس طرح کا بیان دیا تھا کہ یہ خواتین جو ہیں وہ ریپ اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ باہر کے ملکوں کے ویزے لینا چاہتی ہیں, یعنی ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں. تو ابھی ایک ریسنٹلی پھر مختار مائی کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ مشرف صاحب خود باہر بیٹھے ہیں, میں تو ابھی تک پاکستان میں ہوں. تو یہ اس طرح کی جو سسٹم کے اندر سے جو باتیں آتی ہیں یا جو لوگوں کا جو ایک وکٹم بلیمنگ, وکٹم شیمنگ کا جو رویہ ہے, یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے کہ انصاف کی فراہمی نہیں ہوتی اور وکٹمز کے ساتھ اتنے ایک ہینس کرائم جو ہے اس میں ان کو انصاف نہیں ملتا اور وہ سامنے آنے سے ہچکچاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں درست ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے, آپ کے کرائم کی بات آپ کر رہے تھے, تو ہمارے معاشرے کو اور ہمارے جو ادارے ہیں جس میں کہ عدلیہ, پروسیکیوشن, پولیس, ہیلتھ سیکٹر, ان میں بہت ساری خامیاں ہیں اور ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریپ از اے کرمنل offense. جس طرح کوئی اور کرمنل offense ہوتی ہے, چوری, ڈاکہ, آپ اس میں جن کے گھر میں چوری ہوئی ہوتی ہے, ڈاکہ پڑا ہوتا ہے, یا کسی کو گریوس باڈیلی ہارم, کسی کو کلہاڑی سے مارا, کسی کو پستول سے مارا, یہ کرائم ہے. بینک لوٹا گیا, تو کیا آپ وہاں جا کر بینک والوں کو تو نہیں بلیم کرنا شروع کر دیتے نا کہ تم نے ہی سیف جو ہے وہ اچھے نہیں بنائے ہوں گے یا تالا ٹھیک نہیں لگایا ہوگا اس لیے تمہارا بینک لوٹ گیا. یا جن کے گھر میں ڈاکہ پڑا ہوتا ہے, آپ ان کے گھر میں جا کے یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, غلط بیانی کر رہے ہو, تم نے یہ ڈاکہ خود ڈلوایا ہے, یا تم نے گھر میں تالا کیوں نہیں لگایا تھا, کنڈی کیوں بند نہیں. آپ اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتے نا ان کرمنل offenses میں. آپ جاتے ہیں اور آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے. تو اسی طرح ریپ بھی ایک کرمنل offense ہے, اور عدلیہ یا پولیس کے ادارے ہیں یا جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کو اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے جیسے کہ کوئی بھی کرمنل offense ہو اس کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. اور تھوڑی دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ریپ کی ذمہ داری پاکستان میں ایک معاشرتی سطح پر بھی اور پھر جو ادارے ہیں جنہوں نے تحفظ فراہم کرنا ہے وہاں بھی اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ریپ کی ذمہ داری ریپ ہونے والے پہ رکھی جاتی ہے بجائے اس کے کہ ریپ کرنے والے پہ آئی. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی ہی ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہے نا اس طرح کی بات کرنا, اور یہ بھی شو کرتی ہے کہ ہم اس طرح کی سوچ کے لوگ جو ہیں ان کا مائنڈ بالکل, ان کی سوچ جو ہے وہ ایوالو ہی نہیں ہوئی. اس سے تو صاف ظاہر ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ ایسا بھیڑیا ہے, کوئی ایسا جانور ہے جس کو کہ اپنی خواہشات کے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, اور وہ اپنی جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں وہ ان کا بالکل غلام بن چکا ہے, ان کے سامنے اتنا کمزور ہے کہ کسی خاتون کو دیکھتا ہے اکیلے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے یا رات کو باہر نکلی ہوئی یا دن میں یا کہیں بھی, اس کو کوئی خاتون نظر آتی ہے تو وہ اس پر جھپٹ پڑتا ہے اور اپنے پہ قابو کھو دیتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے بیانات دے کر ہم اپنے معاشرے کے مردوں کو بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی یہ تو بالکل ہی کوئی جانور قسم کے لوگ ہیں جو کنٹرول نہیں کر سکتے اپنی خواہشات پہ. تو اس سے تو یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ریپ کا تعلق جو ہے وہ پردے یا کپڑے سے نہیں ہے, بہت سارے اور اس کی وجوہات ہیں. ہمارا نظام, پاور ڈائنامکس ہے, ایک پیٹریارکل معاشرہ ہے, مسوجنی ہے, اور اگر یہ پردہ ہی وجہ ہوتی تو پھر بہت سارے ریپ کیسز بچیوں کے ہو جاتے ہیں, بچوں کے ہو جاتے ہیں, ٹرانسجینڈر کے ہوتے ہیں. ایون ہم نے یہ بھی سنا پاکستان میں کہ قبروں سے لاشیں نکال کے خواتین کی ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی گئیں. تو اس میں پھر پردے کا تو کوئی تعلق نہ ہوا نا. تو یہ ہر شخص کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ریپ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ کسی خاتون نے کپڑے صحیح نہیں پہنے ہوئے تھے یا اس کا کردار صحیح نہیں تھا. جس دن سارا معاشرہ یہ بات سمجھنے لگے گا اس دن ریپ کی میں سمجھتی ہوں کہ سٹیٹس بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے, اور جو وکٹمز ہیں ان کو وہ تمام سپورٹ ملے گی جو کہ ایک ریپ سروائیور کو درکار ہوتی ہے. جی بالکل انیلا, دیکھیں کتنی فنی بات ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرد ایک کوئی خطرناک قسم کا جانور ہے اور اس کے لیے آپ کوئی ایسی لالچ کا سامان رکھیں گے تو وہ اس کے اوپر جپٹ پڑتا ہے.
یہ تو ایک غیر انسانی بات ہے، نہ صرف عورت کے حوالے سے کہ آپ اس کو ایک ایسی چیز سمجھ رہے ہیں کہ جو لسٹ کا سامان ہے یا ایک آبجیکٹ ہے، سیکشول آبجیکٹ جس کا مقصد صرف دنیا میں یہی ہے. تو آپ نہ صرف مرد کو ڈی ہیومنائز کر رہے ہیں، غیر انسانی شناخت دے رہے ہیں، آئیڈینٹی، بلکہ عورت کو بھی کہ وہ کوئی ایک آبجیکٹ ہے، ایک پرے ہے، اور مرد ایک پریڈیٹر ہے، ایک جنگلی ہے، شکاری ہے، اور جو ہی وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو بس اس کے اوپر وہ جپٹ پڑتا ہے. دونوں کے اوپر ایک تو یہ بات ہوگی، یا یہ بات ہے کہ آپ جو ایک مجرم ہے اس کو آپ تحفظ فراہم کر رہے ہیں کسی طرح سے کہ نہیں یہ سارا جو قصور ہے وہ وکٹم کا ہی ہے، تو مرد کا، یعنی کہ آپ اس کو بری ذمہ قرار دے رہے ہیں، بلیم جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں جو ایک مجرم ہے اس کے اوپر سے خاتون کے اوپر، یا جو ملزم ہے اس کے اوپر. تو ان میں سے ایک بات جو ہے آپ ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں اگر آپ کا اس طرح کا رویہ ہے. اور یہ دونوں باتیں اگر آپ ان کے اوپر سوچیں تو یہ انتہائی غیر انسانی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حس سے، احساس سے محروم جو رویے ہیں وہ ہیں، اس میں انسانیت کی ذرا سی بھی جھلک نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. یہ ہمارے بڑے بڑے لیڈرز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے مذہبی رہنما بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دانشور بھی ٹی وی کے اوپر آ کر اس طرح کی بکواسیات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو لیبلز دے دیے جاتے ہیں. کوئی خاتون بات کرتی ہے، آپ دیکھیں وہ ایک خلیل الرحمان ہمارے ڈرامہ نگار ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتب ہیں، ڈرامے ہیں سوری، وہ پورا پاکستان دیکھتا ہے، اتنی بڑی آڈینس ہے ان کی، اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جب کوئی ان کو چیلنج کرتا ہے تو وہ اس کو ٹی وی کے اوپر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تم ہو ہی ایسی عورت، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور فیمینسٹ ایسے ہوتے ہیں، اور موم بتی والی آنٹیاں، اور ڈیورس کے تانے، اور عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا. یعنی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی یہ کوشش نہیں کرتا کہ بیٹھ کر سوچو تو صحیح یار. اگر کوئی بندہ، کوئی شخص اتنے بڑے ٹراما میں سے گزرا، اگر کوئی مرد گزرے تو اس کو یہ احساس ہو کہ یہ کتنا ایک ہینس کرائم ہے. لیکن چونکہ ایک پدرسری معاشرہ ہے جہاں پر جو طاقت میں ہے وہ ایک جنڈر ہے اور دوسرا جنڈر جو ہے وہ مظلوم ہے، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی وہ اپنا ہی ایک نیریٹو جو ہے تو وہ اپنے بھائی بندوں کو بچانے والی بات ہو گئی. اور اس میں وہ یہ بھی ایک دیکھیں سائیکولوجیکلی اگر کوئی انالائز کرے تو یہ چیز بھی آتی ہے کہ کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شاید وہ خود بھی ایسا رجحان رکھتا ہے اور وہ اپنے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے شاید اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو آپ ایسی بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کیا آپ بھی ایک ایسے بیڑیے ہیں، آپ بھی ایک ایسے مجرمانہ ذہنیت کے حامل ہیں. نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی وکٹم کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ جو کرمنل ہے اس کا. اور یہ دیکھیں عاقب کہ یہ اتنی illogical باتیں ہوتی ہیں. ایک تو بات یہ کہ کسی مشہور فلسفی نے کہا تھا کہ unfortunately common sense is not that common in this world. common sense کی باتیں ہیں، لیکن ایسی illogical باتیں کر رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ جی جیسے اب یہی ہے کہ پردے میں کرتے خواتین کو تو ریپ نہیں ہوں گے. اچھا پھر جب ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ جی پاکستان میں خواتین کیا، بچوں لاشوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے، تو پھر آپ کو گالیاں دیں گے. جب لاجک سے آرگیو نہیں آپ کے ساتھ کر سکتے، بحث مباحثہ نہیں کر سکتے، تو پھر فتوے اور گالیاں شروع ہو جاتے ہیں. وہی بات جو آپ کر رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیں عاقف کے لاسٹ ایئر کے سٹارٹس آپ دیکھیے 2020 کے، ٹھیک ہے، ابھی لاک ڈاؤن ہے پاکستان میں، اس کے باوجود روزانہ، اب میں یہ روزانہ کے سٹیٹس آپ کو بتا رہی ہوں، روزانہ 11 خواتین اور 8 بچے پاکستان میں جنسی زیادتی کا شکار ہوئے. اور یہ وہ سٹیٹس ہیں جو کہ رپورٹڈ ہیں. آپ سوچیں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جو ان ایریاز میں جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کہ یہ جو سٹیٹس ہیں دے آر جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ. یہ تو رپورٹڈ ہے، کتنے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو جس ملک میں ایک سال میں، جو کہ پچھلا سال تھا جبکہ لاک ڈاؤن بھی ہے، اس کے دوران بھی روزانہ جس ملک میں 11 خواتین اور 8 بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوئے، وہاں پہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ جی یہ خواتین پردہ نہیں کرتی، یا یہ رات کو کیوں ڈرائیونگ کرتے ہوئے باہر نکلتی ہیں، تو پھر یہ جو 8 بچے ہیں ان کا بتائیں نا کہ یہ کیوں ریپ ہوئے. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ لاجک کا سبجیکٹ جو ہے نا وہ بھی اسکولوں کالجوں میں انٹروڈیوس کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم پاکستانیوں میں ایک لاجیکل اپروچ جو ہے یا کریٹیکل تھنکنگ اس کی بہت شدید کمی ہے. بس جو کوئی کچھ بات کہہ دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی اس میں ایک بہت بڑا رول ہے کہ جس طرح سینسیشنلائز کرتے ہیں اور چیخ چلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا فضول قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا
सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है रेप, इसके रिपोर्टिंग के लिए जो जर्नलिस्ट हैं उनकी भी स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और जो फितना है मैं समझती हूँ वो हमारे सोसाइटी में ये सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड कह रही हूँ, सो कॉल्ड जो ये मौलवी बने हुए हैं और मजहबी उलमा बने हुए हैं और जो इनका दिल चाहता है, आजकल तो सोशल मीडिया ने इनको वो पावर दे दी है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, वहां पे बैठे हुए बगैर कोई फैक्ट्स के, बगैर किसी बेसिस के ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो कि इंतहाई मिसोजिनिस्टिक होती है, खवातीन के खिलाफ इस तरह की बातें ये कर रहे होते हैं अपने बयानों में। तो जाहिर है ये सब चीजें भी माशरे में एक इंतशार पैदा करती है और इस तरह की एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है जिसके अंदर फिर इस किस्म के क्राइम जिसमें के खवातीन और बच्चों के रेप वगैरह है वो बढ़ते हैं। तो हम इसमें प्रोसीजरल भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो रवैये हैं और जिस किस्म की बातें लोगों तक पहुंचाई जाती हैं मीडिया में या मजहबी चैनल्स के थ्रू, उनके ऊपर भी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, अब फिर वही बात आ जाती है, एक और टॉपिक है जी, अगर वो कंट्रोल करना शुरू करे तो कुछ लोग शोर मचाएंगे कि फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला आ जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जाहिर है अगर वो प्रीच कर रहे हैं अपने बयानों में खवातीन के साथ बदसलूकी या उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन समझना और उन पे कंट्रोल करना, और अगर वो बात ना माने तो उनको मारना, फोर्स से अपनी बात मनवाना, इस किस्म की बातें करना कि जी जो खवातीन पर्दा नहीं करती वो तो है ही बेहयात, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। जब इस तरह की बातें हो तो इसको कंट्रोल करना भी आई थिंक जो हमारे लीडर्स हैं या हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और बाकी लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं उनको इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखें आप जब कोई इस तरह की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में होने वाले एक क्राइम में हिस्सादार बन रहे हैं, क्योंकि आप इस तरह की बात करके अगर विक्टिम को ब्लेम करेंगे तो फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल ये बात सुन रहा है, कोई रेपिस्ट ये बात सुन रहा है, तो उसे डेफिनेटली ऐसा फील होगा कि ये माशरा तो मेरे लिए बड़ा फिजिबल है, बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ये लोग तो अगर मैंने क्राइम कर भी दिया तो मुझे कुछ कहने के बजाय ये तो उसकी तरफ वो मुतवज्जो होंगे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो उसको उसकी हौसला अफजाई है और उसके जो क्राइम है उसमें आपका हिस्सा है। ये बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप कभी इस तरह की बात करते हैं तो यू आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड यू आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट क्राइम दैट इज़ हैपनिंग। और जो आपने बात की अनीला, बिल्कुल इसी तरह से है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो काम करते हैं इन इश्यूज़ के ऊपर, रिसर्च वगैरह भी करते हैं, और ये जो केसेस जो रिपोर्ट होते हैं ये 1% भी नहीं है जो एक्चुअली जो हो रहे हैं। और जिस तरह उसकी हमने रीज़न्स बताई, बहुत सारी रीज़न्स हैं कि लोग सामने क्यों नहीं आते, वो केसेस रिपोर्ट क्यों नहीं होते। कुछ तो लोग खुद ही चुप कर जाते हैं, कुछ को फोर्स कर लिया जाता है कि वो सेटलमेंट वहाँ पर ही हो जाए। जब वो पुलिस के पास केसेस चले जाते हैं, रिपोर्ट होने से पहले भी वहाँ पर जरगे बिठा लिए जाते हैं मिलते हैं, और पता नहीं पैसे देकर या लड़की को ही ब्लेम करके या वालदैन को डरा धमका करके तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वहीं से वो लोग वापस चले जाते हैं, तो वो केस रिपोर्ट ही नहीं होता। तो वो इस सारे इतनी ज़्यादा हर्डल्स में से, इतनी ज़्यादा बॉटलनेक्स जो है उनमें से गुजर कर कोई इक्का दुक्का केस ही आगे निकलता है। और वो ही आप देखें कि कितने ज़्यादा हैं, 11 पर डे इस लॉकडाउन के दौरान, तो यानी कि एक साल के 3000 केसेस बन गए हैं। तो आप अगर इसको बाकी सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके देखें तो कितनी ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन इसमें आप जैसे कि पहले भी बात कर रहे थे आकिफ, एक रे ऑफ होप है कि कुछ ऐसी तारीखी जजमेंट्स आई हैं हमारी जो अदलिया है उसकी जानिब से या जो कानून साज इदारे हैं उनकी तरफ से, ये जो जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020 वाला जो आया है, उसमें कोताही करने वाले एहलकारों के लिए भी सजाएं तजवीज़ की गई हैं। तो ये एक खुश आइंद बात है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कानून बनाने से मसले का सिर्फ हल नहीं निकलता जब तक कि उस पे अमल दरामद न किया जाए। तो उस पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और वो भी रोबस्ट किस्म की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। फिर साथ ही साथ लोगों की सोच तब्दील करना, रवैये, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट रवैया जिसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस पे ही इनिशियली सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आकिफ, मैं समझती हूँ, वो ये है कि जो मुतासरा फ़र्द है, यानी कि जो रेप सर्वाइवर है जिसके साथ ज्यादती हुई है,
اس پہ الزام لگانا کہ جی یہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس کو بند کیا جانا چاہیے. اور یہ جو ریپ وکٹم ہے وہ ایک کرائم کا شکار ہوا ہے، اور یہ اس پہ تنقید کرنا یا اس کو بلیم کرنا بالکل غلط ہے. یہ رویہ چینج کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. یہ واقعی ایک خطرناک قسم کی صورتحال ہے اور ایک ایسی سچویشن ہے جس کا سدباب کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، اور ہم اس کے اوپر جتنی بھی بات کرنا چاہیں وہ کم ہی ہوگی. لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو ہم اس ٹاپک کو یہیں پر کنکلوڈ کریں گے، اور فیوچر میں ہم اس کی باقی جو ڈائمینشنز ہیں ان کے اوپر بھی، جیسے ٹراما سروائیورز کی سائیکالوجی اور بعد میں جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس وغیرہ ہوتی ہے، اور وکٹم کن حالات میں سے گزرتا ہے، فیملیز کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر بھی ہم فیوچر میں بات کریں گے. آج کے لیے یقیناً آپ کو کچھ فوڈ فار تھاٹ ملا ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ جو ہے وہ کسی حد تک اس پرابلم کو سالو کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگی. آج جس فلم کی ہم بات کریں گے اپنے پوڈ کاسٹ میں، وہ ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس سے ہی ریلیونٹ ہے. بلکہ فلم تو نہیں ہے، اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہم نے نیٹ فلیکس کی ایک 8 ایپیسوڈ کی سیریز ہے اس کا انتخاب کیا ہے. نام اس سیریز کا انبیلیویبل ہے اور انبیلیویبلی گڈ ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ سیریز لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے. وہ کہ ایک بڑا ہی بروٹل سبجیکٹ ہے ریپ، لیکن لوگوں کا ریئیکشن اس کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہے، کیونکہ شاید اس میں ایک بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو سیکشل اسالٹ یا ریپ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ کس طرح کنڈکٹ کرنی چاہیے اور کس طرح نہیں کنڈکٹ کرنی چاہیے. تو ہماری جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں وہ ٹیمز ہیں جو سیکشل اسالٹ اور ریپ کی انویسٹیگیشن کرتی ہے، آئی تھنک عاقف کہ یہ سیریز ان کے لیے مینڈیٹری کرنی چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں گے. ان کا کوئی نہ کوئی، جیسے یہاں ہم لوگوں کے ہوتے ہیں نا اپریزلز اور پرسنل ڈیولپمنٹ پلانس وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کہ ہم نے سرٹن ٹریننگ ماڈیولز کرنے ہوتے ہیں، وہ ضروری کرنے ہوتے ہیں ہم نے اپنی جاب میں آگے پروگریس کرنے کے لیے، تو وہاں اس کو مینڈیٹری کر دینا چاہیے. تو یہ ایک ٹرو سٹوری پہ بیسڈ ہے جو کہ 2015 میں رپورٹ ہوئی تھی. اس کے جیسا کہ میں نے پہلے کہا 8 ایپیسوڈز ہیں. باقی آپ تھوڑا سا عاقف اس کی کہانی کے حوالے سے کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیں، پھر ہم جو اس کا ٹاپک ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور اپنے پوڈ کاسٹ کو ریپ اپ کریں گے. جی، جس طرح کے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے بات کی اسی ٹاپک کے حوالے سے، یہ بیسیکلی نیٹ فلکس کی منی سیریز ہے، وہاں پر اویلیبل ہے. اور آئی تھنک جس طرح آپ نے کہا نیلا کہ یہ جو ہمارے لا پرسنل ہیں ان کے دیکھنے کے لیے مینڈیٹری ہونی چاہیے، اسی طرح سے یہ ہر بندے کو میرے خیال سے دیکھنی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے یہ ایک تو یہ ٹرو انسیڈنٹ ہے، اور سیکنڈلی جن ایسپیکٹس کو کور کر رہا ہے کہ جو ہم نے بات بھی کی پوڈ کاسٹ میں کہ وکٹم بلیمنگ، وکٹم شیمنگ جو ہے اس سے کتنا نقصان پہنچتا ہے، اور کس طرح سے جو جسٹس ہے، جو انصاف ہے، اس کی فراہمی جو ہے وہ رک جاتی ہے. نہ صرف وہ رک جاتی ہے بلکہ جو کرمنل ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، اور جو وکٹم ہوتا ہے اس کے اوپر کتنا ایک ٹراما اور جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے وہ پڑتا ہے. تو یہ 3 ڈائمینشنل جو اس کا امپیکٹ ہے، ڈینجرس امپیکٹ ہے، وہ اس منی سیریز نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. اور بلیو می، جب میں نے یہ دیکھنا سٹارٹ کی، میں نے ایک ہی سٹنگ میں پورا یہ سیزن، اس کی ایپیسوڈ ساری کی ساری اکٹھی دیکھی، کیونکہ اٹ واز سو شاکنگ اینڈ دا فلمنگ واز سو گڈ. اس کی انہوں نے جو ایگزیکیوشن کی ہوئی ہے مووی کے اندر، جو بتایا ہوا ہے کہ وہ آپ وکٹم کے ساتھ ایک آپ کی ہمدردی آپ جب دیکھتے ہیں اس چیز کو نزدیک سے. اور میں نے ایک چیز فیل کی ہے کہ جب لوگوں کا واسطہ نہیں پڑتا کسی چیز سے، جب آپ صرف ایک سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی بس بیانات ہی سن رہے ہیں اور وہ آپ کو اپیل کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، یہ جو آپ کے پری کنسیوڈ نوشنز ہوتی ہیں، جو آپ کے بلیفس ہوتے ہیں، یا جو پہلے سے آپ کے ذہن میں ایک چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، اسی کے حوالے سے آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں جو نیریٹیوز آپ کے ارد گرد آتے ہیں. تو جب تک آپ کا خود واسطہ نہیں پڑتا، ایکسپیرینس نہیں ہوتا، یا آپ کسی وکٹم سے نہیں ملے ہوتے، یا کوئی کسی اس طرح کے کرائم کو آپ نے قریب سے نہیں دیکھا ہوتا، تو اس وقت تک وہ ایک نیچرلی بھی وہ ایک احساس پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے اس طرح کا جو آرٹ ہے، اسی لیے آرٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. موویز کسی بھی فارم کا آرٹ ہو گیا، وہ اسی لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان کے اندر احساس اجاگر کرتا ہے.
تو اس میں یہ مووی ایک بہت پاورفل اس کا امپیکٹ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ وکٹم بلیمنگ، وکٹم شیمنگ اور ریپ جو ہیں وہ کتنے ہینس رویے ہیں، کرائمز ہیں، اور ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. میرے لیے جو اس میں سب سے ریمارکیبل بات تھی اس منی سیریز میں عاقف، وہ یہ تھی کہ یہ سمجھنا کہ وہ لوگ جو ریپ جیسے یا سیکشل اسالٹ جیسے کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب وہ سب کچھ غلط کرتے ہیں تو وکٹم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر سب کام ٹھیک کرتا ہے، پروسیجرز کو فالو کرتا ہے، اس میں جو ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کو انکارپوریٹ کرتا ہے، تو جو آؤٹ کم ہے وکٹم کے لیے وہ کتنا، آلدو وکٹم بہت ایک ٹرومیٹک سچویشن سے گزرتا ہے لیکن اس کے باوجود آؤٹ کم اس کے لیے کتنا پازیٹیو نکلتا ہے. تو آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ جو لا انفورسمنٹ والے ہیں ان کو تو دیکھنی ہی چاہیے، سب کو دیکھنی چاہیے، تو میرے ذہن میں یہ فوراً بات آئی کہ وزیر اعظم جو ہیں ہمارے، انہوں نے پورے پاکستان کو ارطغرل تو دکھا دی، تو میں جی چاہوں گی کہ وہ یہ انبلیویبل کو بھی اردو میں سب ٹائٹل لگا کے یا ڈب کر کے ضرور پاکستان میں لوگوں کو دکھائیں، اور وہ خود سب بھی سے دیکھیں. پرسنل ریکویسٹ کریں کہ سب پورا پاکستان یہ انبلیویبل کا اردو میں ڈبڈ ورژن دیکھے، تاکہ کچھ تو لوگوں کے ذہن میں بات آئے کہ ریپ میں جو وکٹم کو کیسے سپورٹ کرنا ہے، انویسٹیگیشن، اس کو ڈاؤٹ، جو پولیس آفیسر، جو ڈیٹیکٹیو ڈاؤٹ کرتا ہے ایک وکٹم کی بات کو اور اس پہ شک کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، تو اس وکٹم کا آؤٹ کم کیسا ہوتا ہے، اور جہاں پہ ڈیٹیکٹیوز وکٹم کی بات سنتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں اور سارے پروسیجرز جو کہ قوانین میں موجود ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، تو کتنا پازیٹیو آؤٹ کم ہوتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ ہم پوری منی سیریز کی سٹوری نہ سنائیں اپنے لسنرز کو، بس یہ منی سیریز جو ہے ایک سیریل ریپسٹ کی کہانی ہے اور اس کے وکٹمز کی 7-8 اس کی ینگ وکٹمز ہیں، ینگ نہیں بلکہ ہر ایج گروپ کی خواتین کو وہ ریپ کرتا ہے، اور کس طرح وہ ایویڈ کرتا ہے، اور پھر وہ کس طرح جب وہ پہلا ریپ کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، وہ پکڑا نہیں جاتا تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر ایک کے بعد ایک ریپ کرتا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو یہ کانفیڈنس جو ہے اس وجہ سے ہی ملتا ہے کہ جو ڈیٹیکٹیوز ہیں یا جو انویسٹیگیٹو آفیسرز ہیں، جو پروسیس ہے اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے، تو اس لیے ان کو وہ ایک پکچر کوئکلی بلڈ نہیں کر سکتے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ سیریل ریپس کیا کچھ کر رہا ہے، تو اس لیے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنی چاہیے، خاص طور پر ہمارے ملک میں لوگوں کو یہ منی سیریز، مگر پھر وہی بات ہے کہ وہی دیکھیں گے جن کو انگریزی آتی ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یا تو اس پاکستان میں کوئی ڈرامہ پروڈیوسر اس کو پاکستان کی کانٹیکسٹ میں اس طرح کی کہانی کوئی بنائے، تاکہ ہماری ملک کے لوگ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے اور ایٹیٹیوڈز میں کچھ پازیٹیو چینج آئے. جی اس طرح سے انڈیا میں کافی کام ہو رہا ہے. ابھی ایک مووی انہوں نے بڑی اچھی بنائی تھی پنک، اس کا بھی تھوڑا سا تھیم ایسا تھا. اگر پاکستانی میرے خیال سے تو اتنے کمی ہوگی ہماری انڈسٹری، جہاں پہ خلیل الرحمان جیسے لوگ بیٹھے ہیں، اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کیا آرڈر کریں گے، جو خود خواتین کو بلیم کرتے ہیں کہ ان کے لباس جو ہیں وہ وجہ ہیں ریپس کی. شاید جو مری ہوئی خواتین ہیں ان کے کفن وجہ ہیں، اور جو ڈالفنز ہیں انہوں نے کون سا لباس پہنا ہوتا ہے، یا چھوٹے بچے جو ہیں ان کا لباس کیا کریں گے. تو یہ لوگ تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی آرٹسٹک ایکٹیویٹی پاکستان میں کریں گے. تو شاید کوئی انڈیا سے کوئی لوگ اس طرح کی منی سیریز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، یا اس کو ٹرانسلیٹ اگر ڈبنگ وغیرہ ہو تو وہ بھی کافی ہو جائے گا. پتہ نہیں ہم کب اس لیول پر پہنچیں گے کہ ہمارے اندر ایک معاشرتی احساس پیدا ہو، بیداری، شعور پیدا ہو اس طرح کے جو رائم ہیں ان کے حوالے سے اور انصاف کے حوالے سے. بالکل. ایک اور بھی عاقف میں بات کرنا چاہوں گی، ہم انویسٹیگیٹو آفیسرز اور ڈیٹیکٹیوز کی تو بات کر ہی رہے ہیں، لا انفورسمنٹ، اس میں ایک اور ادارہ جو کہ انویسٹیگیشنز میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے وہ ہیلتھ سروسز کا ہے. تو ہیلتھ سروسز کا بھی نیگیٹو اور پازیٹیو رول اس منی سیریز میں کیپچر کیا گیا ہے کہ کس طرح ایک وکٹم کے ساتھ جو نرس اس کو ایگزامن کرتی ہے، وہ کس طرح، مطلب جیسے کہ کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے نا، کسی کے ہلکی سی چوٹ لگ گئی یا کچھ، بغیر کسی ایمپتھی یا
ह्यूमैनिटी के वो एक यंग रेप विक्टिम के साथ वो उसको पोक एंड प्रॉड करती है जब उसका एग्जामिनेशन कर रही होती है, और उसकी वजह से उसके ऊपर कितना बुरा एक इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा। और फिर जब और विक्टिम्स हैं जिनके साथ पुलिस ऑफिसर्स प्रोसीजर्स भी फॉलो कर रहे हैं और वो ह्यूमन एलिमेंट और डायमेंशन भी है उनकी इन्वेस्टिगेशन में, तो वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज के जो लोग हैं उनका भी बिहेवियर बहुत सपोर्टिव और सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक है। तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी सिचुएशन में, पुलिस, हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, मिल के उनको काम करना बहुत जरूरी है। इस मिनी सीरीज से हम पे ये बात काफी वाज़ेह है। जी, बहुत खूबसूरती से इन्होंने कैप्चर की हैं ये चीज़ें और डिलीवर की हैं। जिस तरह जब विक्टिम जाता है उसका जो स्टेटमेंट ली जाती है और बार बार उसको एक रिविजिट करवाया जाता है, वो एक जो ट्रॉमा है उस हवाले से ख़ास तौर पर, और तकरीबन बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, इसीलिए हम अपने व्यूअर्स को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि ये बहुत एक पावरफुल मिनी सीरीज़ है और बहुत खूबसूरती से सारे एस्पेक्ट्स को इन्होंने कवर किया है और डिलीवर किया है, प्रेजेंट किया है बहुत खूबसूरती के साथ। तो आप इसको ज़रूर देखें। हम एक हाईली रिकमेंडेड, हमारी अब तक की जितनी भी मूवीज़ हैं उनमें जो रिव्यू हमने किए हैं उनमें मेरे ख्याल से ये वाली इसको हम सबसे ज़्यादा रिकमेंड करेंगे अपने व्यूअर्स को देखने के लिए। सामीन, अगले पॉडकास्ट में मेरी और आकिफ की आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर किसी फिल्म का आप चाहते हैं कि उसके बारे में हम बात करें या कोई मिनी सीरीज, तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं, या कोई टॉपिक जिस पे आप चाहें कि हम डिस्कशन करें और आप उसमें अगर खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो वही तरीका है हमसे राब्ता करने का। ईमेल कीजिए या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमसे राब्ता कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड बाय बाय। सोचिए, क्योंकि सोचना जुर्म नहीं।